بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، سب سے سخت ترین قبر کس کی ہوگی؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، سب سے سخت عذاب قبر میں اس پہ ہوگا جو انسان خودکشی کرتا ہے۔ یاد رکھنا، خودکشی کرنا، خود کو مارنا اللہ کے نزدیک ناشکری کی انتہا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو انسان خود کو جس طرح سے مارتا ہے تو وہی موت اس کا عذاب بن جاتی ہے، اور وہ بار بار ویسے ہی مرتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، اس کو اس کی کسی بھی نیکی کا اجر نہیں ملتا۔ یاد رکھنا، یہ زندگی اللہ کی دی گئی ہے، یہ آنکھیں اللہ کی عطا کی گئی ہے، یہ کان جسے انسان سنتا ہے، یہ زبان جسے انسان بولتا ہے، یہ ہاتھ پاؤں مقرر وقت تک انسان کے لیے اللہ کی نعمت قرار دیے گئے ہیں، اور یہ زندگی انسان کے لیے امتحان ہے، اور موت اس امتحان سے نجات کا نام ہے، اور حساب و کتاب روز محشر جنت و دوزخ میں تقسیم کو کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس طرح سے اللہ نے جسم کی بھوک اور پیاس کو ہر انسان کی فطرت میں سما دیا ہے، ویسے ہی انسان کی روح میں اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کی فرما برداری کو روح کا سکون اور انسان کا اطمینان قرار دیا ہے۔ جو انسان اللہ سے دور رہتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی روح بے چین رہتی ہے، اور پھر اپنی روح کے سکون اور اطمینان کے لیے دنیاوی خواہشات کو سہارا بنا لیتا ہے، اور وہی چیز اس میں لالچ اور ہوس پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھنا، دنیاوی خواہشات ایک ایسا جال ہے جس میں انسان دھنستا جاتا ہے، گرتا جاتا ہے، اور ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ مایوس رہتا ہے، اور پھر اپنی زندگی سے مایوس ہو کر اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ افسوس ہے کہ انسان اس چیز سے ناواقف ہے کہ یہ زندگی تو صرف امتحان ہے، اور ہر امتحان کا ایک عظیم اجر اللہ نے پہلے سے ہی طے کر رکھا ہے، جو اس عالم ارواح میں دکھایا گیا تھا۔ انسان جتنا اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے گا، اتنا ہی وہ اس دنیا میں بھاگتا رہے گا، اسے کبھی منزل نہیں ملے گی۔ کبھی اس دنیا کی حقیقت سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ یاد رکھنا، اپنے آپ کو مارنا زندگی کے مسائل کو ختم نہیں کرتا، بلکہ انسان کی آخرت کو تباہ کر کے انسان کو ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے جو انسان کی روح کو کبھی چین نہیں دیتا۔